ملک میں سردی کے ریکارڈ ٹوٹنے لگے، بڑائی علاقوں میں شدید برف باری، ملکہ کوثار مری میں برف باری کا چوتھا اسپیل، مال روڈ، کشمیر پوائنٹ، پنڈی پوائنٹ اور دیگر مقامات پر شدید برف باری، سیاحوں کے لیے راستے بند کیے جانے کا خدشہ، برف باری سے سڑکیں گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا، برف باری کا سلسلہ آج شام تک جاری رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی وارننگ کے پیش نظر مری انتظامیہ نے تمام متعلقہ محکموں کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کوئٹہ میں بھی شدید برف باری کا سلسلہ جاری، برف کے سفید گالے زمین پر گرنے سے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ بلوچستان میں شدید برف باری اور مشکل حالات کے باوجود پاک فوج ریلوے ٹریکس کی نگرانی پر مامور، حلات میں سال کی دوسری برف باری نے سردی کی شدت بڑھا دی، مستونگ، کان میں ترزئی، مسلم باغ، چمن سمیت دیگر اضلاع میں بارش اور برف باری، پارا چنار، کرم، ایبٹ آباد، چترال، کوہستان اور مانسہرہ میں کہیں برف تو کہیں سرد ہواؤں کا راج، ناران، شوگران اور کاغان میں برف باری، معمولات متاثر، وادی لیپا میں بارش اور برف باری کے باعث سڑکیں بند، لوگ گھروں میں محصور، کراچی میں سرد ہواؤں کے ڈیرے، شہری ٹھہرنے لگے۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا حتمی فیصلہ جمعہ یا پیر کو ہوگا، چیئرمین پی سی بی کا اعلان، وزیراعظم شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے موقف اور پاکستان کے آپشنز پر تفصیلی مشاورت ہوئی، آئی سی سی کے معاملے پر بریفنگ دی، محسن نقوی نے ملاقات کے بعد ایکس پر لکھا، وزیراعظم شہباز شریف سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی، وزیراعظم نے کہا کہ تمام آپشنز مد نظر رکھ کر معاملہ حل کریں، پاکستان بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے پر آئی سی سی کو احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کا پاکستان پر بنگلہ دیش کو اکسانے کا الزام، بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا، بنگلہ دیش کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی تھی، انڈیا چاہتا تھا بنگلہ دیش ورلڈ کپ ضرور کھیلے، پاکستان بغیر کسی وجہ اس معاملے میں مداخلت کر رہا ہے، بنگلہ دیش حکومت نے ملک میں آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کی نشریات پر پابندی لگا دی۔ گل پلازہ کی جگہ پر حکومت عمارت بنائے گی، جان کا ازالہ کوئی نہیں، متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، سندھ حکومت لواحقین کو 1 کروڑ روپے دے گی، وزیر اعلیٰ سندھ نے کورنگی کازوے پل کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا، الزام تراشی کا جواب دیں گے، ہر چیز کو 18ویں ترمیم سے جوڑنا درست نہیں، کراچی میں سردی زیادہ بڑھ جائے تو کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے ہوا، نقصانات کو حکومت سندھ پورا کرے گی، دکانوں میں جو سامان پڑا تھا کراچی چیمبر کی مدد سے اسے پورا کریں گے۔ اسمبلی میں ایم کے ایم کا سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے احتجاج، اسمبلی میں شور شرابہ، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا گل پلازہ جلتا رہا، وزیر اعلیٰ اور میئر تماشائی بنے رہے، سندھ حکومت اور بلدیاتی نظام کی ناکامی عوام کے سامنے آ چکی ہے، کمشنر کی سربراہی میں انکوائری بلی کو دودھ کی رکھوالی دینے کے مترادف ہے، مطالبہ کیا سانحہ گل پلازہ پر غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ گل پلازہ میں آگ گفٹ اینڈ فلاور شاپ میں لگی جس نے پورے پلازہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، 10:30 پر پولیس کو آگ کی اطلاع ملی، پولیس پہنچی تو لوگ اندر پھنسے ہوئے تھے، آگ بجھانے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے انتظامات نہیں تھے، عمارت کے کئی دروازے بند تھے، ایمرجنسی ایگزٹ بھی نہیں تھا، گل پلازہ کے مقدمے کی کاپی منظر عام پر آ گئی، ایف آئی آر کے مطابق بجلی منقطع ہو گئی تھی جس سے لوگوں کو باہر نکلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مقدمے میں 71 افراد کی اموات کی تصدیق، مرنے والوں میں سے 20 افراد کی شناخت ہوئی، مقدمہ سرکار کی مدعیت میں نبی بخش تھانے میں درج۔ سانحہ گل پلازہ میں 45 افراد لاپتہ کی تلاش معمہ بن گئی، واقعے کے بعد مسنگ پرسنز کے اہل خانہ کے 69 سیمپلز لیے گئے، ڈی این اے کے ذریعے مجموعی طور پر 24 افراد کی شناخت مکمل ہو گئی، باقی 45 افراد کی باقیات کے سیمپلز ناقابل شناخت ہیں۔ گل پلازہ کی تفتیش کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کے سربراہی میں 5 رکنی خصوصی ٹیم تشکیل، ٹیم کو واقعے سے متعلق تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا، ڈی آئی جی اسد رضا نے کہا ملوث ملزمان کی نشان۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان، شرح سود 10.5% پر برقرار رہے گی، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا بینکوں کے لیے کیش ریزرو کی شرح تقریباً 6 سے کم ہو کر 5% کر دی ہے، یہ شعبے کو قرضوں کی فراہمی بڑھانے کے لیے بینکوں کے لیے کیش ریزرو کی شرط کم کی گئی، جون میں مہنگائی 7% سے اوپر جانے کا امکان ہے، برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
پاکستان اور میانمار کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے میانمار کے وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ میانمار کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان میانمار میں امن، ترقی و خوشحالی چاہتا ہے۔ میانمار کے وزیر خارجہ نے شاندار میزبانی پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہیں، مستقبل میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ صدر مملکت متحدہ عرب امارات کے 4 روزہ دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ UAE کے وزیر انصاف نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر متحدہ عرب امارات کی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ملاقاتوں میں تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی رابطوں کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پنجاب میں 47 ارب روپے مالیت کا رمضان ریلیف پیکج منظور، مستحق افراد کو نگہبان کارڈ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر سربراہی رمضان کی پیشگی تیاریوں سے متعلق اجلاس۔ نادار افراد کے لیے CM راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان، سہولت بازار اور دیگر انتظامی امور کی منظوری۔ 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ غزہ میں موجود آخری اسرائیلی یرغمالی کی لاش بھی مل گئی۔ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے کی راہ ہموار القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے گزشتہ روز ثالثوں کو ران گویلی کی لاش دفنانے کے مقام کی تفصیلات فراہم کی تھیں۔ جنگ بندی کے باوجود جاری حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ سردی کی شدت سے بزرگ فلسطینی خاتون دم توڑ گئیں۔ آخری یرغمالی کی لاش ملنے پر امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار مسرت، اسرائیل اور اپنی ٹیم کو مبارکباد۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے منڈلاتے بادل، متحدہ عرب امارات کا ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود دینے سے انکار۔ متحدہ عرب امارات نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا، ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے فضائی، زمینی یا بحری حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران پر حملے کے لیے نہ ہی کوئی لاجسٹک معاونت فراہم کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات بات چیت، کشیدگی میں کمی، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور خود مختاری کے تحفظ کا حامی ہے۔ ایران پر حملہ ہوا تو جنگ میں سب شامل ہوں گے اور پورے خطے کو آگ لگ جائے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا انتباہ، انہوں نے خبردار کیا کہ سپریم لیڈر خامنہئی کو پہنچنے والا کوئی بھی نقصان خطے اور دنیا کے استحکام اور صورتحال کا قاتل ہوگا۔ ایران نے امریکہ، اسرائیل، حکام اور چند دہشت گرد گروپوں کے خلاف بین الاقوامی فورمز میں شکایات دائر کر دیں۔ موقف اپنایا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی فسادات میں براہ راست حصہ لیا۔ فسادات میں سینکڑوں افراد بشمول خواتین و بچے جاں بحق ہوئے۔ عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے 12 روزہ جنگ کے ایک نئے مرحلے کے مترادف قرار دیا۔ عراق میں سابق وزیر اعظم نوری المالکی کی متوقع واپسی سے امریکہ میں ہلچل۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا عراقی وزیر اعظم محمد الشیع السودانی کو ٹیلی فون۔ ایران نواز حکومت سے خبردار کر دیا، کہا کہ ایران کے زیر اثر حکومت عراق کے مفادات کو ترجیح نہیں دے سکتی اور نہ ہی امریکہ اور عراق کے درمیان باہمی فائدہ مند شراکت۔ اور غزر میں 3 روزہ ونٹر آئس ہاکی فیسٹیول اختتام پذیر، کھیلوں، ثقافتی تقریبات اور کمیونٹی جشن کا رنگا رنگ امتزاج پیش۔ مختلف علاقوں کے کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی پیش کی۔